میں آج لاہور جا رہا ہوں، فاروق نے کہا تو زارا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا، وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی مگر اس کے جانے کا سن کر بے قرار ہوئی۔ کیوں؟ کام ہے کچھ؟ ایک جگہ ٹیسٹ دیا تھا میں نے، اس کی انٹرویو ہوگی۔ مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا، کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی، نہیں میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، کل ہی مجھے میسج آیا ہے ان کا، پر آپ کل بتا دیتے نا۔ بتایا نہ بھول گیا تھا، رات کو میں دیر سے آیا اور بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تم میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، ہو رہا۔ اگر تم امی ابو کے گھر جانا چاہو تو چلی جاؤ، انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹس اور شرٹس طے کر رہی تھی۔ ناشتے سے کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا اور تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا۔ سب رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس ٹھیک ہے، وہ شیشے میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اگر کچھ کم ہوا تو وہاں سے لے لوں گا۔ جلدی آنے کی کوشش کریں، وہ بولی۔ کام نپٹا کر ہی آؤں گا نا۔ اس سے جوتے پہن لیے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہوگی، اس سے اچھا ہے گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی جو ان کے پڑوسی تھے اور اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت کی منڈیر پر ٹہل رہے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ ہاں رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا خیر سے جاؤ، بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پہ، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اسے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں، گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد زارا تھکے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ وہ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا۔ سنک میں پڑے برتنوں کو اس نے دھویا، پھر منہ کے گرد دوپٹہ لپیٹ کے وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپیٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا اور وہ اچھل کر دور ہوئی اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ ڈر گئی کیونکہ پردے بہت سے درست کرتے ہوئے وہ چونک گئی، اور وہ ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ 2 آنکھیں اسے پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ اسے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے اسے سایہ نظر آیا جو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ صوفے پہ آرام بیٹھی اور ٹی وی کھول دیا۔ 10 بج رہے تھے، کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھتی رہی مگر جلد ہی اکتا کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے۔ اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ ابھی کچھ ہی پودوں کو پانی دیا تھا کہ پانی آنا بند ہو گیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ پائپ پھینک کر موٹر کی طرف آئی۔ موٹر تو ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا، مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس پائپ کا سرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر سے اپنے گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، مگر اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان چیزوں کی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں سوچ رہی تھی گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو یہ 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو۔ ہاں یہ واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو، رحمان بولا۔ رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے اپنے گھر کے چھجے پر اترا اور وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کے لان میں اتر گیا۔ رحمان کافی ایتھلیٹک جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔
کوئی چھری ہوگی گھر میں، وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں میں کچن میں لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور اپنی سی کاٹنے والی چھری اٹھا لائی اور رحمان کو تھما دی۔ وہ اسے پھٹ پھٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اب تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا، ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر پہ ہونا۔ ذکیہ آنٹی کیسی ہیں؟ ذکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا۔ وہ ان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، گھٹنوں کے درد میں مسئلہ ہے، دوا دے کے سلایا ہے ابھی، تم اب شادی کر لو میں تو کہتی ہوں۔ رحمان نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، میری شادی سے کیا ہوگا؟ وہ واپس موٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی۔ پر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی۔ کیونکہ جو لڑکی مجھے پسند تھی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ کون ہے وہ؟ چھوڑو، پائپ دو، دیکھو پانی آ رہا ہے یا نہیں۔ زارا نے دیکھا تو پانی چالو ہو گیا تھا، مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم بتاؤ، تم کاکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کاکروچ سے ڈری تھی اور اس وقت اسے لگا تھا جیسے کھڑکی کے پردے کی آڑ سے دو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں، اور وہ اسے اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کر ٹاول لپیٹے باہر آئی تھی تو اس کھڑکی میں ایک حولے سے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا۔ یکلخت اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ تم تھے کھڑکی میں؟ رحمان چپ رہا۔ اس کی خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ فاروق کی بے رخی نے زارا کے اندر ایک خلاصہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماہرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی پہنچی، مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی۔ بہت ہٹ تیری کی، ویسے ہی آ گئے آج اتنی دور؟ ثنا جھنجھلائی سی ہوئی تھی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ ماہرہ بڑبڑائی سے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا تو چاہیے تھا نا۔ ثنا اپنا فون دو۔ کیوں؟ وہ دو نا، میسج کرتی ہوں فاروق کو، وہ بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پہ کرو جا کے، گاڑی میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے تمہارا یہ فون میرا۔ ماہرہ بولی۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا۔ یار تم اس کا کچھ کرتی تو نہیں ہو، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں۔ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ ڈنر کے بعد ماہرہ فون لے کر بیٹھ گئی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر زارا اس کے بارے میں سوچے گئی۔ جتنا وہ خود کو روک رہی تھی اتنا سوچے جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی، لنچ کے بعد سو گئی تھی، پھر شام ڈھلے اٹھی۔ طبیعت قدرے مزمل تھی۔ وہ واش روم میں گئی، غسل کے بعد سستی دور ہوئی۔ وہ باہر بالکنی میں آئی تو اس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی رہی۔ سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی۔ پھر واپس بیڈ روم میں آئی اور پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت پر گئی جہاں رحمان بیٹھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی کھڑی رہی، شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی کا ہیولا دیکھا۔